بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، تفسیر پیش کی جا رہی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 61، 62، 63 اور 64۔ اس کی صبح تلاوت ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ۔ آؤ ہم اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61، 62 اور 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب، قسمیں کھاتے ہوئے تمہیں حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو، ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ تو دوستو، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے رہیں، لیکن جب ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، جیسے بشر منافق پر آ پڑی، تو کیا پھر بھی یہ آپ سے اغراض کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور دو فریقوں میں اتفاق کرانا تھا، اس لیے ہمارا آدمی یہودیوں کے پاس فیصلے کیے جانے لگا تھا۔ تو دوستو، 64 نمبر میں، آیت نمبر 64 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس نے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ تو دوستو، یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت انتباہ کیا کریں گے؟ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی اس پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے گا۔ تو دوستو، اس پر آیت کے اس حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، البتہ اس میں موجود حکم عام ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفا طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ بارگاہ رب کریم ذوالجلال کی بارگاہ ہے، یہاں کے رضا رب کی رضا ہے اور یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سماع یعنی سننا، اس کا مشہور یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ تو دوستو، اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے، تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں حاضر ہونا زہر تھا۔ اب حضور مزار پر نور پر، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے حضور پر نور کی طرف توجہ، حضور سے توسل فریاد اغاثہ طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ مولانا علی قادری رحمۃ اللہ شروع شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ یہ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہ کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کو دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا آ رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔